بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گور بٹ سیاستہ کی پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ آپ تک میرا ولاگ بروقت پہنچ سکے۔ خبر یہ ہے کہ حکومت پاکستان نے عمران احمد خان نیازی کے لانگ مارچ کو اسلام آباد تک جانے کی اجازت دینے کا فیصلہ کر لیا ہے، لیکن اس کے ساتھ کچھ شرائط ہیں، کچھ چیزیں ہیں، کچھ لیمٹس ہیں جو مقرر کی گئی ہیں کہ اس وقت نہیں کاکا اس وقت تک نہیں جان دیں گے۔ وہ سارا معاملہ کیا ہے اور یہ حکومت نے فیصلہ کیوں کیا ہے، اس بارے میں آپ کو آگاہی دیتا ہوں۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ سے گزارش یہ کروں کہ عمران ریاض خان ایک صحافی ہیں جو کہ مختلف ٹی وی چینلز میں رہے ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، سب لوگ ان کو جانتے ہیں، بڑے ووکل قسم کے صحافی ہیں۔ عمران خان جو ہیں، یعنی یہ جو وزیر اعظم سابق وزیر اعظم عمران خان ہیں، ان کے وہ بہت زیادہ حمایتی ہیں اور بہت ان کی وہ کھل کے سپورٹ کرتے ہیں، اور آج سے نہیں کر رہے، کافی عرصے سے وہ یہ کام کر رہے ہیں۔ اسی طرح صابر شاکر صاحب ہیں، وہ بھی عمران خان صاحب کی، یعنی عمران احمد خان نیازی، ٹھیک ہے، ان کی بہت زیادہ سپورٹیو ہیں۔ ارشد شریف صاحب بھی بہت زیادہ ان کو سپورٹ کرتے ہیں۔ اچھا، ان کے اوپر کچھ مقدمات کا جو ہے نا وہ درج کیے گئے ہیں مختلف شہروں کے اندر، اور جو ہے ان کو مطلب وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں، جو یہ صحافی ہیں سارے، کہ جناب ہم پر مقدمات جو درج کیے جا رہے ہیں یہ ہماری زبان بندی کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میں آپ سے گزارش کروں کہ سب سے پہلے تو میں اس بات کی شدید مذمت کرتا ہوں کہ صحافیوں کو یا کسی بھی شخص کو بولنے سے آپ کا روکنا بالکل غلط ہے۔ یہ کام کوئی بھی کر رہا ہے، یہ ریاستی ادارے کر رہے ہیں، یہ حکومت وقت کر رہی ہے، یہ کوئی پرائیویٹ پارٹی جا کے جڑا کہ ہم خی مطلب شاہ سے زیادہ شاہ کا وفادار بن کے مقدمہ درج کروانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ غلط بات۔ پہلی بات تو یہ ہے، میں اس بات کو جو ہے مناسب نہیں سمجھتا۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ جناب یہ جو ہیں اپنا صحافی جن کا میں نے ذکر کیا، اور بھی بہت سارے لوگ ہیں، سمیع ابراہیم صاحب ہیں، یہ سارے میرے کولیگز ہیں، سارے میرے پیٹی بھرا ہیں، سارے جو ہے نا میں ان کو ایک مدت سے جانتا ہوں، کم از کم عمران ریاض خان کو میں ایک مدت سے جانتا ہوں، سمیع ابراہیم صاحب کو میں ایک مدت سے جانتا ہوں، کیونکہ یہ دونوں لاہور میں کافی انہوں نے وقت گزارا ہے۔ عمران ریاض خان تحقیل ہو رہی ہے تو لہٰذا میں ان کو جانتا ہوں، لیکن جو ارشد شریف صاحب ہیں ان کو میں ذاتی حیثیت میں نہیں جانتا، اسی طرح صابر شاکر صاحب کو میں ذاتی حیثیت میں نہیں جانتا۔ مجھے ان کا صرف جو کنڈکٹ ہے ٹی وی کے اوپر جو گفتگو کرتے ہیں صرف اس سے آشنائی ہے۔ میں آپ سے عرض کروں کہ یہ حکومت وقت کے اوپر تنقید کی جانی چاہیے۔ صحافی کا یہی کام ہے کہ آئین سے ہٹ کر کوئی بھی کام ہوگا، کوئی بھی کرے، چاہے وہ کوئی حکومتی ادارہ کرے، چاہے وہ سول حکومت کرے، چاہے وہ کوئی مطلب اختیارات رکھنے والی شخصیت جو ہے وہ یہ کام کرے، اس کو پن پوائنٹ کرنا، اس پر تنقید کرنا، اس کو عوام کے سامنے لانا، یہ صحافی کا کام ہوتا ہے۔ کم از کم ہمیں حسین نقی صاحب اور آئی رحمان صاحب، عزیز صدیقی صاحب، چاچا میر رفیق صاحب، اس طرح کے جو سینئرز تھے، اور یہ میں جن لوگوں کا نام لیے ہیں، کوئی شخص ان کی کریکٹر کے اوپر انگلی نہیں اٹھا سکتا، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ یہ سب وہ لوگ ہیں جن سے ہم نے جرنلزم کی ابتدائی کلاسیں لی تھیں، تو جس لئے بندہ جنہوں کو پہلی باری بہ جائے پھر وہ دماغ کی چیزیں فیڈ دے، نواں بچہ آتا ہے نا، تو پھر وہ دماغ میں چیزیں فیڈ ہو جاتی ہیں، وہ اسی بہو جو اسے ٹریک سے ٹر رہے ہیں۔ صحافی کو اصل میں ایسا ہی ہونا چاہیے، میں ایمانداری سے یہ بات سمجھتا ہوں۔ لیکن یہ جو اصحاب ہیں ان کے بارے میں جو ایک تاثر ہے، تاثر کیا ہے، مطلب جو یہ گفتگو کرتے ہیں اس میں بہت زیادہ پارٹیزن رہا ہے۔ آپ مریم نواز شریف صاحبہ کے اوپر تنقید کریں، کوئی آپ کو نہیں روکتا، میں کرتا ہوں عمران خان کے اوپر تنقید، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ وہ حکمران رہے ہیں، انہوں نے اس ملک کے پیسے سے، اس ملک کے ٹیکس کے ساتھ انہوں نے اپنی زندگی کے سیدھے 3-4 سال تک گزارے نا جب وہ وزیر اعظم تھے۔ ابھی بھی وہ ظاہر سابق وزیر اعظم ہیں، ان کو جو پروٹوکول سرکاری ملا ہوا ہے وہ آپ کے اور میرے ٹیکسوں سے ملا ہے۔ اسی طرح مریم نواز شریف صاحب ہے، ان کا پورا خاندان حکمران رہا، ان کے اوپر تنقید کرنا، وہ پولیٹیشن، ان کے اوپر تنقید کرنا جائز تنقید سے مراد میری یہ ہے کہ آپ ان کی ذاتیات پہ مت جائیں۔ اسی طرح عمران خان کی ذاتیات پر نہیں جانا چاہیے۔ کچھ فوٹیجز میں نے دیکھی ہیں، JUIF کے ایک راشد سومرو صاحب ہیں، وہ ٹویٹر پر ایک فوٹیج چل رہی ہے، بہت ہی گھٹیا زبان انہوں نے استعمال کی ہے۔ میں آپ سے عرض کروں کہ عمران خان جو ہیں، یعنی جو سابق وزیر اعظم ہیں، جس حد تک وہ سیاست کو گندہ کر سکتے تھے معذرت کے ساتھ، اور جس طرح سے وہ جملے کستے ہیں، جس طرح سے انہوں نے گفتگو کی ہے، خود کی ہے، اپنے لوگوں سے کروائی ہے، اون چودھری کے اندر پہ
ہے یار کہ وہ باقاعدہ طور پر خود یہ لوگوں کو واٹس ایپ کرتے ہیں، فون کرتے ہیں، اور اگر کوئی بندہ ان کی کہی ہوئی جو مغلظات ہیں اس کو اسی طرح آگے کنوے نہ کرے ٹویٹر کے اوپر یا ٹی وی کے اوپر بیٹھ کر، تو وہ بہت غصہ کرتے ہیں. تو جس سطح پر وہ لے گئے ہیں اس کے بعد اس قسم کا رسپانس میں پہلے کہہ رہا تھا آئے گا، لیکن یعنی میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ غلط ہے، اگر کوئی بندہ میری نظر میں غلط ہے تو وہ میرے ساتھ غلط حرکت کر رہا ہے، یعنی میرے بارے میں بکواس کر رہا ہے، غلط باتیں کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، تو کیا اس کا مطلب میرے پاس حال یہ ہے کہ میں بھی اس کے بارے میں جھوٹ بولوں اور مغلظات بکنا شروع کر دوں؟ تو اس کا مطلب تو یہ ہوگا کہ میں خود کو اس کی لائن پہ لے گیا، میں نے اس کو ٹھیک نہیں کیا، اپنے آپ کو گندا کر لیا. سچی بات تو یہی ہے، میں تو اس کا یہی مطلب لیتا ہوں. تو راشد سومرو صاحب نے جو گفتگو کی ہے وہ سچی بات ہے چلائی بھی نہیں جا سکتی، سنائی بھی نہیں جا سکتی. وہ بالکل عمران خان تو بھی چار ہاتھ کے چلے گئے. ایک کوئی صحافی ہیں، مقدس شاید ان کا نام ہے، انہوں نے اس کو ٹویٹر کے اوپر جاری کیا اور بڑی مذمت کی ہوئی ہے، اور میں بھی اس بات کی مذمت کرتا ہوں. تنقید ہونی چاہیے، تنقید کریں، لیکن یہ ہے کہ اس طرح سے نہ کریں، اس طرح سے نہ کریں، ذاتیات پہ نہ آئیں. لیکن عمران خان اس کو اس حد تک لے گئے. اسی طرح یہ جو صحافی ہیں انہوں نے بھی صحافتی جو اقدار ہے ان کی کسی حد تک پاسداری نہیں کی ہوئی. یہ بات بھی اپنی جگہ پہ درست ہے میری نظر میں. دیکھیں ہر بندے کا اپنا ایک ذہن ہوتا ہے، ایک سوچ ہوتی ہے، اور وہ اس کے مطابق چیزوں کو لے کر چلتا ہے. ریٹن فارم میں کہیں پر بھی یہ نہیں لکھا ہوا کہ صحافی یہ کرے گا تو اے نہیں کرے گا. وکیل کا تو لکھا ہوتا ہے نا کہ وکیل نے کیس کرنا ہے، اس کو ایک لائسنس ملا ہوا ہے، وہ اسے وائلیٹ کرے گا تو اس کا لائسنس منسوخ ہو جائے گا. صحافت میں لائسنس ایسا کوئی نہیں ہوتا. ہمارے تو یہاں پر دو ہمارے مطلب کیا کہنا چاہیے کلبز ہیں، ایک پریس کلب ہے اور ایک یونین ہے، تو وہ انہی کے ساتھ ہماری ایسوسیشن ہوتی ہے. باقی جو سیٹھ لوگ ہیں وہ تو بہو جی گھروں منڈا نکلنا دہی لین، تو اس تو بعد انہوں کہتے رہا دہی والا گھر آ جائے گا، تو مائک پھڑتے اتنے بیٹھ کے تبصرے کر. اس طرح کی صورتحال بہت سارے چینلز کے اوپر آپ کو دیکھنے کی ملے گی. مگر وہ جو ان کے اوپر مقدمات درج ہوئے ہیں میرا خیال ہے کہ وہ نہیں ہونے چاہیے تھے. عمران ریاض خان صاحب آج گئے تھے جو وہاں پر لاہور ہائی کورٹ میں. ایک مقدمے کے اندر اب تک کی اطلاعات کے مطابق ان کو پری اریسٹ بیل مل گئی ہے، اور دوسرا مقدمہ جو ہے وہ میرا خیال ابھی ان کی سماعت دوبارہ ہونی ہے. یہ ابھی تک کی اطلاعات ہے، کنفرم نہیں ہے، لیکن ایک میں جس میں بیل ملی ہے وہ تو مجھے اس بات کا کنفرم ہے. اچھا، اب وہ ان کے آنے جانے کے سٹائل کے اوپر بڑی گفتگو ہو رہی کہ جناب صحافی اس طرح کا ہوتا ہے، صحافی کے ساتھ اتنے گارڈ ہوتے ہیں، وہ اس طرح چلتا ہے. یہ گفتگو جو ہے نا وہ ہو رہی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس کے پاس پیسے ہوں گے، اور عمران ریاض خان صاحب نے یہ تسلیم کیا ہے کہ وہ اتنے پیسے مہینے کماتے ہیں کہ ہر 2 مہینے بعد جہاں پر ان کا گھر ہے اس جیسے وہ 2 گھر بنا سکتے ہیں یا 1 گھر بنا سکتے ہیں. تو وہ پیسے کما رہے ہیں. ان کے یوٹیوب کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو ان کے ویوز جو ہیں وہ ملینز میں جاتے ہیں. ساڈا بہو جی 50,000 جس ٹپ جائے نا اسی کہنے واہ بڑی چل گئی. ٹھیک ہے، عمران ریاض خان کے بہت زیادہ ویوز جاتے ہیں. وہ ان کا ایک کمال ہے، ان کے پاس ایک صلاحیت ہے. ان کے بولنے سے لوگ متاثر ہوتے تو سنتے ہیں نا، انہوں کمپیوٹر تو نہیں نہ سنتا پیا انہوں. ٹھیک ہے، تو وہ وہاں سے پیسے کماتے ہوں گے. ادروائز ان کا کوئی ہو سکتا ہے کوئی سورس آف انکم ہو، مجھے نہیں پتا. جس کے پاس پیسے ہوتے ہیں نا پاکستان کے اندر، میں آپ سے عرض کروں یہ ہمارے ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ اسی وڈی گڈی دے بہت زیادہ وڈے گھر دے گاڈا گوڈا دے ٹور بنان دے اسی سارے بڑے شوقین ہاں. ساڈے اندر خواہشاں نے ساڈا گھر بھی وڈا ہوئے، ساڈے کو زمیناں بھی ہون، اسی آئیے جائیے لوکی ساڈے ال تکن. یہ خود نمائی جو ہے نا یہ پاکستان کے اندر اور میرا خیال ہے انڈیا کے پنجاب کے اندر بھی بہت زیادہ ہے. جس کو موقع ملتا ہے وہ یہو جی حرکت ضرور کرتا ہے. اگر عمران ریاض خان کے پاس کوئی اتنے گارڈ گوڈ ہیں اور انہوں نے رکھے ہوئے ہیں تو ٹھیک ہے یار، وہ خرچہ افورڈ کرتا ہے. بہو جی تانوں کی پرابلم ہے، اسے رکھنے دیں. لیکن اس حکومت کو باہر جو میں ساری گفتگو کو میں سم اپ کرنا چاہتا ہوں، اور اس میں ایکچولی جو کہنا چاہ رہا ہوں وہ صرف اتنا ہے کہ یہ صحافی ہیں، اس میں کوئی شبے کی بات نہیں. یہ عمران خان کے ہم خیال ہوئے ہیں تو یہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ صحافی نہیں رہے. ایسی بات نہیں ہے. یہ اس سے پہلے بھی صحافت کرتے چلے آ رہے تھے. اسی طرح جو
لیندے پاسے یعنی ساڈے پاسے دے صحافی نے جو آئین اور قانون کی بات کرتے ہیں، حامد میر صاحب ہوئے، عمران شفقت صاحب ہوئے، میں ان لوگوں کی بات نام لینے لگوں اصل میں جو لوگ جن لوگوں پر برا وقت آیا اور جو لوگ مردود حرم قرار دیے جاتے رہے ہیں، ابھی بھی مردود حرم ہی ہیں ویسے آپس دی گل سی، اس میں رضوان رضی صاحب ہیں، اس میں متی اللہ جان صاحب ہیں، اس میں اسد علی طور صاحب ہیں، اس میں وہ جو ابصار عالم صاحب ہیں، اس میں اس طرح کے بہت سارے اور لوگ ہیں، عامر میر صاحب ہیں، بہت سارے صحافی ہیں اس طرح کے. تو وہ جو مردود حرم ہے نا سر، وہ ان کو کوئی یہ خواہش بھی نہیں ہے ایسے لوگوں کو کہ ان کو آپ مسند اقتدار پر بٹھا دیں، ایسی خواہش بھی نہیں وہ رکھتے. لیکن میں کہتا ہوں کہ جب ان کے ساتھ یہ سب کچھ عمران خان کے دور میں ہو رہا تھا اور جب ان کو اٹھایا گیا یا مارا گیا یا تشدد کیا گیا، اسد توڑ دی تو بابا توڑ دیا نا بھاؤ جی، آپ نے دیکھی ہوگی وہ فوٹیج، ٹھیک ہے. جو نواز شریف کے دور میں حامد میر صاحب کو گولیاں ماری گئی تھی، جب یہ سارا کچھ ہو رہا تھا تو اس وقت یہ جو صحافی ہمارے بھائی ہیں، اس وقت ان کا کنڈکٹ کیا تھا، اس کو تھوڑا سا انہیں صرف سوچنا چاہیے. میں کوئی وہ تنقید نہیں کر رہا، میں کئی بار کہہ چکا ہوں کہ میرے جو ہیں دوست یعنی جو قلم کے پیشے سے وابستہ لوگ ہیں، میں ان کے کنڈکٹ کے اوپر، ان کی پرسنل باتوں کے اوپر بات نہیں کرتا، میں کسی کی پرسنل چیزوں کے اوپر بات نہیں کرتا، اس لیے کہ انسان نے اپنا صاحب دنیا چ بھی آپ دینا تے آخرت چ بھی آپ دینا. تو مجھے کیا تکلیف ہے کہ جناب میں اگلے چ نقص کٹدا پھرا. میں صرف ایک اوورآل بات کر رہا ہوں کہ جس چیز کی ڈیمانڈ آج کی جا رہی ہے ٹویٹر کے اوپر صحافیوں سے کہ جناب آپ اس کی مذمت ہون کیوں نہیں کرتے، مجھے ٹیگ کر کے بہت سارے لوگوں نے کیا، عمران شفقت کو کیا، عامر میر کو کیا، اور بس رضوان رضی کو کرتے ہیں ٹیگ کر کے، لوگ سوال کر رہے ہوتے ہیں. اس لیے میں نے اس پر بات کرنا مناسب سمجھا کہ سر ہم مذمت کرتے ہیں، میں اب بھی مذمت کرتا ہوں، آگے بھی کراں گا. صرف اتنی سی بات ہے کہ سر آپ اگر آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے جرنلزم کریں گے، آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے آپ لوگ تنقید کریں گے، آئین میں جو آرٹیکل 19 ہے نا سر، اس کے مطابق اگر جرنلزم کریں گے تو سر PFUJ بھی آپ کے ساتھ ہے اور پنجاب یونین آف جرنلسٹ بھی آپ کے ساتھ ہے جس کے صدر ابراہیم لکی صاحب ہیں، لاہور پریس کلب بھی آپ کے ساتھ ہے. میں چونکہ لاہور دا ہاں تو میں لاہور دی اصلی گل کر رہا ہوں. نیشنل پریس کلب جو اسلام آباد ہے وہ بھی آپ کے ساتھ ہے، اور یہ شہزادہ ذوالفقار صاحب ہیں PFUJ کے صدر ہیں ہمارے، وہ بھی آپ کے ساتھ ہے. ساری صحافتی کمیونٹی آپ کے ساتھ ہے. لیکن سر اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں جناب جو منل ہو رہا ظلم ہے تو جو حامد میر نال ہویا سی وہ ٹھیک ہے، یہ بات غلط ہے. ٹھیک ہے، یہ میں ایکچولی کہنا چاہتا ہوں. یا جو اسد طور کے ساتھ ہوا تھا وہ ٹھیک ہوا تھا، یا جو متی اللہ جان کے ساتھ ہوا تھا وہ ٹھیک ہوا تھا. میں آپ سے عرض کروں کہ ان میں سے جن لوگوں کو جینون صحافی کہہ رہا ہوں، یا جن لوگوں کو میں جن کے ساتھ میں اپنے آپ کو ایسوسیٹ کر رہا ہوں، میں ان میں سے بہت ساروں کو ذاتی طور پر نہیں جانتا، میرے ان کے ساتھ دوستیاں نہیں ہیں. میں صرف ان کا ٹی وی کے اوپر یا اخبارات میں یا ٹویٹر کے اوپر جو ان کا کنڈکٹ ہے، یعنی عمر چیمہ صاحب کو میں زندگی میں کبھی نہیں ملا، آج تک میری کوئی ملاقات عمر چیمہ کے ساتھ نہیں ہے. آسمہ شرازی کے ساتھ فون پر صرف ایک دفعہ بات ہوئی، وہ بھی کسی ریفرنس سے بات ہوئی. میں جو ہے اپنا غریدہ فروخی صاحبہ ان کو میں نہیں جانتا. اس طرح اور جو صحافی خواتین ہیں بڑی معزز، میں پاویں اس پاسے دیا تو پاویں اس پاسے دیا، میں ان کو ذاتی حیثیت میں نہیں جانتا. لیکن میں ہر دو صورت میں آزادی اظہار پر لگنے والی قدغن کو، پابندی کو غلط سمجھتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح سے جو سیکنڈ پوائنٹ آف ویو ہے وہ سامنے نہیں آئے گا. لیکن پاکستان کا ماحول جو ہے سیاسی اوورال دیکھا جائے تو عمران خان نے اس حد تک خراب کر دیا ہے، اس حد تک خراب کر دیا ہے کہ اب لوگ کہتے ہیں کہ پائن یا ادھر ہو یا ادھر ہو. اے وچلی گل کوئی نہ کر، ساڈے نال آئین نہ کھیڈ، ساڈے نال قانون نہ کھیڈ. سانوں تو صرف اے دس کہ تو ساڈے نال ہے کہ پرلے پاسے. وہ جس طرح بش نے، آپ کو یاد ہوگا 2001 میں جب وہ 9/11 کا واقعہ ہوا تو اس نے کہا تھا کہ دیر از نو فینس، آئدر یو آر ود اس اور یو آر اگینسٹ اس. ٹھیک ہے، یہ انہوں نے کہا تھا. تو پرویز مشرف صاحب جڑے نا ایک فون کال تے ڈھیر ہو گئے سن. تو یہ ایک صورتحال جو ہے نا وہ پاکستان کے اندر بنا دی گئی ہے، جس کو میرا خیال ہے کول ڈاؤن کرنے کی ضرورت ہے. اور اس کا طریقہ کار یہ نہیں ہے جو اختیار کیا جا رہا ہے. اس کا طریقہ کار اور بھی ہو سکتے ہیں، گفتگو سے، بات چیت سے چیزوں کو
کول ڈاؤن بھی کیا جا سکتا ہے اور بہتر بھی کیا جا سکتا ہے. میرا کم از کم یہی خیال ہے اس ایشو کے اوپر. بہرحال میں اب اگلی خبر کی طرف آتا ہوں. میں کافی ٹائم لے لیا ہے, پہلی دفعہ اور آخری دفعہ شاید میرے خیال میں صحافیوں کے حوالے سے جو ہو رہا ہے اس پر بات کر رہا ہوں, اور میں نے صرف اوور آل بات کی ہے, کسی کی ذات پر نہیں گیا. میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو عمران خان نے, یعنی عمران احمد خان نیازی صاحب جو ہیں, انہوں نے جو کال دی دھرنے دی اپنے لوگ ہیں جی, دھرنا نہیں ہے ویسے ایکچولی, وہ لانگ مارچ کی کال ہے, اور لانگ مارچ بھی وہ نہیں ہے کیونکہ لانگ مارچ ہوتا ہے تو لیڈر اس کو لیڈ کر رہا ہوتا ہے. یہو جہا لیڈر ہے جڑا آپ ہیلی کاپٹر تو وہ بھی کے پی کے ہیلی کاپٹر سے, یعنی سرکاری ہیلی کاپٹر سے لینڈ کرے گا اور اتنے آگے بیٹھ کے خطاب کرے گا سنجے دت علی نکلا کے, ٹھیک ہے, اور گھر چلا جائے گا. وہاں پر جو لوگ اکٹھے ہوئے ہوں گے بیچارے وہ وہاں پر دھکے کھاندے رہیں گے, اور جو یہ ہوں گے صاحب وہ پھر وہاں سے ہیلی کاپٹر میں بیٹھیں گے تو جا کے لینڈ کر جائیں گے اپنا بنی گالا, اور وہاں پہ آرام سے مطلب اگلے 24 گھنٹے گزار کے پھر آ جائیں گے. یہ میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ ماضی میں وہ ایسا کرتے رہے, کچھ دن وہ کنٹینر میں بھی رہے لیکن پھر وہ اس کے بعد گھر چلے جاتے تھے. تو یہ والا جو سارا معاملہ ہے اس کے لیے حکومت پاکستان نے طے یہ کیا ہے کہ جناب ان کو اسلام آباد سری نگر ہائی وے تک کوئی نہیں روکے گا, وہاں پر پہنچے ہی ہے, لیکن اگر یہ درمیان میں راستے میں کسی جگہ کے اوپر توڑ پھوڑ کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر قانون حرکت میں آئے گا. اس کے علاوہ انہوں نے جو یہ ایک اور چیز طے کی کہ اگر یہ سری نگر ہائی وے سے آگے جانے کی کوشش کریں گے تو پھر بھی پائن قانون حرکت جائے گا. اور میں آپ کو یہ بالکل فرام ہارسز ماؤتھ بتا سکتا ہوں کہ اس سلسلے میں جو تینوں بڑی جماعتیں ہیں اس حکومتی اتحاد کی وہ آن بورڈ ہیں, اور انہوں نے دوجے وڈیاں بھی آن بورڈ لے لیا کہ اس سے آگے ہم ان کو نہیں جانے دیں گے, اور اگر اس پر ہمیں آپ کی مدد کی ضرورت پڑی تو آپ ہماری مدد کریں گے. تو یہ بات جو ہے نا یہ فرام ہارسز ماؤتھ ہے. ان سب کے ساتھ بات کرنے کے بعد ہی حکومت کی طرف سے ذرائع کی جانب سے یہ خبریں جو ہیں یہ ریلیز ہوئی ہیں, اور عمران خان جو ہیں اب وہ اگر یہ ارادہ رکھتے ہیں کہ وہ پارلیمنٹ پہ حملہ کر دیں گے, وہ پی ٹی وی پہ حملہ کر دیں گے جس طرح پہلے کیتا سی 2014 دے وچ, تو اس بار ایسا نہیں ہونے دیا جائے گا. اور یاد رکھیے گا کہ پچھلی واری چودھری نثار علی خان سی جڑا وزیر داخلہ سی, اور جو ہے نا بہت زیادہ مطلب سنجیدہ ہوندی ایکٹنگ کرتا سی, تو وہ کام نہیں سی کیتا انہوں نے. اس دفعہ رانا سنا آگا جی, ٹھیک ہے, وہ صرف گلا نہیں کرتا بھائی, وہ کام بھی کرتا ہے, مگر اس کو چاہیے بیکنگ, اور بیکنگ وہ نہیں مانگ رہے ان اداروں کی جن کی بیکنگ سے پہلے دھرنا ہوا تھا اور یہ سارے حملے شملے ہوئے تھے, ٹھیک ہے, یعنی پارلیمنٹ کے باہر اور پی ٹی وی کے اوپر, ٹھیک ہے. وہ والی بیکنگ نہیں مانگ رہے, وہ صرف اپنی اتحادی جماعتوں کی بیکنگ مانگ رہے ہیں, اور وہ اتحادی جماعتوں نے بیکنگ ان کو دے دی ہے. لیکن اس حوالے سے بہرحال ابھی جب میں آپ سے ولاگ کر رہا ہوں ابھی تک وہ اجلاس نہیں ہوا جس کا مجھے انتظار ہے. وہ اجلاس جب ہو جائے گا تو اس کے بعد اصل بات نکلے گی کہ کرن کی جا رہے ہو ہی رہا, اور کیا وہ جو بڑے ہیں جو پاکستان کے بڑے ہیں ان پاکستان کے بڑوں نے کس حد تک یہ ساتھ دینے کا وعدہ کیا ہے. اس حد تک تو میں کنفرم ہوں کہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ سری نگر ہائی وے تک ان کو رکھ لیں, اس سے آگے جو ہے وہ اگر بڑھیں گے پھر کی کرنا ہے. رانا سنا صاحب جڑے کہتے میں تو پائے انہوں گھروں نہیں نکلن دیں گا, مجھے دیو تو سی ذرا سی اجازت تو دیو. تو ابھی وہ والا معاملہ جو ہے وہ بھی پینڈنگ ہے, مگر حکومت کی حد تک سول سائڈ کی حد تک یہ بات طے ہے کہ جناب ان کو سری نگر ہائی وے سے آگے نہیں جانے دیا جائے گا. اسی لیے عمران خان صاحب نے جو کہ سابق وزیر اعظم ہیں اور جو کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ چور لوٹ کے کھا گئے ہیں, جو یہ کہتے ہیں کہ ان کے بچے باہر پڑھتے بھائی تاڑے بچے ٹوبا ٹیک سنگھ پڑھتے ہیں, یہ سوال میں نہیں کر رہا, یہ مدنی صاحب ہیں, ایک عالم دین ہیں, مولوی ہیں, بڑے ان کے ٹک ٹاک کے اوپر بڑے وہ چلتے ہیں, وہاں پر یہ چیز جو ہے وہ چل رہی ہے. مدنی صاحب کا ایک جو ہے نا ایک کلپ چل رہا ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ جناب ان پوچھوے تھے بچے ٹوبا ٹیک سنگھ پڑھتے ہیں, جی نواز شریف کے بچے باہر رہن دینے تھے. تو مطلب ہے کہ وہ خان صاحب جو اس وقت بھی سرکاری طور پہ روٹی کھا رہے ہیں, یعنی کے پی کے گورنمنٹ ظاہر ان کی ہے تو وہاں پر ٹھہرے ہوئے ہیں, تو اتنے سرکاری مال ہی خرچ ہو رہے ہیں نا, پلےوں تو کبھی خان صاحب نے روپیہ نہیں خرچ کیا. سلیم ملک صاحب کئی بار یہ گل دس چکے. تو وہ خان صاحب جو ہیں وہ دوسروں پہ الزام لگاتے ہیں, وہی خان صاحب جو ہے نا ان کو اس بات کا علم تھا کہ حکومت اس طرف جائے گی, یا ان کا اندازہ تھا, اس لیے انہوں نے 5 دیگر شہروں میں بھی, فواد چودھری صاحب نے کل ٹویٹ کیا تھا کہ جناب لاڑکانہ اور حیدرآباد اور پتہ نہیں کوئٹہ اور ان جگہوں پر وہ سیم ڈے
انہوں نے وہاں پہ مظاہرے کی کال دی ہوئی ہے، دھرنا نہیں دینے دیا جائے گا، یہ بات بھی جو ہے وہ طے کر لی گئی ہے۔ اب آنے والا وقت بتائے گا کہ جو، اور دور نہیں آنے والا وقت، ایک آدھے دن نیچے آئیے نا، 23 تاریخ ہو گئی، ٹھیک ہے، تو ایک آدھے دن میں پتہ چل جائے گا کہ یہ حکومت کتنے پانی میں کھڑی ہے، اور کیا یہ جو دعوے کر رہی ہے، جو باتیں ہمیں بتائی جا رہی ہیں، کیا اس پر یہ مکمل طور پہ عمل کر سکیں گے، یا چودھری نثار علی خان والا حال ہوئے گا یہ رانا ثناء اللہ صاحب کا بھی۔ اس وقت تک کے لیے آپ بھی انتظار کریں، میں بھی انتظار کرتا ہوں۔ فی الوقت اتنا ہی، ملتے اگلے ولاگ میں۔